ایک فرد کو رات کا جو کھانا ہے وہ کس وقت تک کھا لینا چاہیے؟ اصولی طور پہ مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے یا دن ڈھلنے والا ہوتا ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، دیٹس دا بیسٹ ٹائم. کھانا مغرب کے ٹائم کھا کے جلدی سونے کی عادت ڈالیں 8-9 بجے تک. کھانا کھاتا ہے اور فوراً سو جاتا ہے جی تو اس کے کیا نقصان ہوں گے؟ اس کا سب سے بڑا تو نقصان یہ ہے کہ آپ کا جتنا میٹابولزم ہے ہارٹ کا، لیور کا، اس کے اوپر دباؤ بڑھ. رات کی جو کتنے گھنٹے سونا چاہیے، اور اگر کوئی فرد جو ہے وہ رات کو دیر سے سوتا ہے تو اس کا جو اس کی باڈی پر کیا اثر ہے؟ آن ایوریج 8 گھنٹے کی اچھی ساؤنڈ سلیپ جو کہ بار بار ٹوٹتی نہ ہو. دن میں کتنے گلاس یا کتنے لیٹر پانی جو پینا چاہیے؟ جب آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا جسم آپ کو پیاس کی شکل میں سگنل دے دیتا ہے کہ اب باڈی کو پانی چاہیے، اور آپ اٹھ کے پانی پی لیتے ہیں. اسی منتر پہ چلیں، کوئی خاص روٹین نہیں ہے کہ جی آپ نے ماس بھائی ان کیسز میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ رات کا کھانا جو ہے وہ کس وقت تک کھا لینا چاہیے، رات کو کب تک جو ہے وہ سو جانا چاہیے، اور ایک دن میں کتنے گلاس پانی پینے چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر چودھری صاحب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، اگر ہم میڈیکل کی جو گائیڈ لائن ہیں ان کو دیکھیں تو ایک فرد کو رات کا جو کھانا ہے وہ کس وقت تک کھا لینا چاہیے؟ میڈیکل گائیڈ لائنز کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے کے حوالے سے آج تک جتنی گائیڈ لائنز بنی ہیں ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ عمل کسی نے نہیں کیا، اچھا، نہ کوئی کرنے کو تیار ہے. ہیومن انسٹنکٹ یہ ہے کہ کھانے کے لیے جب مل جائے اور جتنا مل جائے ہم لوگ تیار ہوتے ہیں. تو کہنے کی بات اگر ہم سائنٹیفکلی اس پہ غور کریں تو اصولی طور پہ مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے یا دن ڈھلنے والا ہوتا ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، دیٹس دا بیسٹ ٹائم فار دا لاسٹ میل. آپ آخری کھانا سورج غروب ہوتے ساتھ ہی لے لیں تاکہ آپ پھر اس کے بعد جلد سو سکیں. اب بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں معدوم ہو گئی ہیں. ہم نہ تو کھانا ہم بند کرتے ہیں، اور چونکہ کلچر ڈیولپ یہ کر گیا ہوا ہے کہ ہم نے ساری رات لیٹ نائٹ تک جاگنا ہے، خاص طور پہ کیونکہ ہمارے پاس اب موبائل گیجٹس اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو یہ ہمیں سونے نہیں دیتی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ لیٹ نائٹ تک جاگیں تو آپ کھائیں کچھ نہ، کیونکہ جیسے جیسے رات آگے کی طرف چلتی ہے، جیسے جیسے آپ جاگتے ہیں، آپ کے جو ہنگر ہارمونز ہیں، جو کہ بھوک بڑھانے والے ہارمونز ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کو ایکٹیو ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کھانا مغرب کے ٹائم کھا کے جلدی سونے کی عادت ڈالیں 8-9 بجے تک. لیکن ظاہری سی بات ہے، مجھے یہ بالکل پتہ ہے کہ یہ نکار خانے میں طوطی والی آواز ہے، اور جو اس پہ عمل کرے گا اس کو ہیلتھ بینیفٹس کا اس کا اندازہ ہو جائے گا. اگر کوئی جو ہے وہ رات کا کھانا جو ہے وہ دیر سے کھاتا ہے، یعنی کہ جو آپ نے ٹائم بتایا ہے اس پر عمل نہیں کرتا اور دیر سے کھاتا ہے، جی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہربانی اور شفقت یہ بھی کرتا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور فوراً سو جاتا ہے، جی تو اس کے کیا نقصان ہوں گے؟ اس کا سب سے بڑا تو نقصان یہ ہے کہ آپ کا جتنا میٹابولزم ہے ہارٹ کا، لیور کا، اس کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیے گا کہ اگر آپ نے لیٹ نائٹ کھانا کھایا اور فوراً آپ بیڈ میں چلے گئے ہیں تو غور کیجیے گا آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو ہلکا ہلکا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ باڈی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہی نہیں کی گئی ہوئی کہ آپ لیٹ نائٹ کھانا کھا کے سو جائیں. تو آپ کی باڈی کے اندر کچھ ہارمونز ہیں ٹیکنیکل، میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ جنرل پبلک کے لیے پروگرام ہے. وہ ہارمونز جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کا پسینہ زیادہ آتا ہے، اور آپ ایک گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں جس سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ سو بھی نہیں پاتے زیادہ تر کیسز کے اندر. تو اس صورت میں آپ کو یہ ہے کہ یہ جو مغرب کا ٹائم ہے یہ بیسٹ ہے، اور اس کے بعد آپ 1-2 گھنٹے ٹائم اس کے درمیان میں شارٹ رکھیں تاکہ آپ کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ 8-9 اور میکسیمم 10 بجے تک سونے کی کوشش کریں. اور اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ جو موبائل ہے اس کو بیڈ سائڈ ٹیبل پہ نہ رکھیں، اس کو کمرے سے باہر رکھیں. اس کے اندر سے بلیو ریز نکلتی ہیں جو آپ کو سونے میں بھی پرابلم دیتی ہیں. آپ کا جو سلانے کا آپ کا جو ہارمون ہے میلیٹونن، اس کو یہ جو ہے کل کرتے ہیں جس سے آپ کو نیند نہیں آتی. اچھا سر، رات کی جو کتنے گھنٹے سونا چاہیے، اور اگر کوئی فرد جو ہے وہ رات کو دیر سے سوتا ہے تو اس کا جو اس کی باڈی پر کیا اثر ہوگا؟ اچھا، یہ جو ٹائم ہے یہ منحصر ہے ہر بندے کے اپنا اس کا ایک باڈی کا سلیپ سرکل ہے. آن ایوریج 8 گھنٹے کی اچھی ساؤنڈ سلیپ جو کہ بار بار ٹوٹتی نہ ہو، یعنی اس کو بار بار
کوئی ایسا کوئی آپ کے ایسے بھی پیشنٹ ہوں گے جن کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے اور ان کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے بیڈ سائڈ کے ساتھ موبائل رکھا ہوا اور انہوں نے اٹھ کے رات کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا میسیج آیا ہے, میں نے جو اسٹیٹس لگایا تھا اس پہ کتنے لائکس آئے ہیں, ڈس لائکس آئے ہیں. تو ایسی صورت کی میں سلیپ کا جو فائدہ نہیں ہے. ساؤنڈ سلیپ 8 گھنٹے کی آن ایوریج بہت اچھی ہے, اینڈ یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ 6 گھنٹے کے بعد آپ کو سیٹسفائڈ محسوس کرتے ہیں. وہ نیند جس کے بعد آپ جب اٹھیں تو تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں, اتنی نیند آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. دن میں کتنے گلاس یا کتنے لیٹر پانی جو پینا چاہیے؟ انفارچونیٹلی جو ہمارا یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا, انہوں نے جب صبح صبح اپنے ارلی مارننگ شوز شروع کیے تو اس میں ہمارے کچھ ایسے دانشور حضرات تشریف لانا شروع ہوئے. اس میں کچھ ہماری خواتین بھی ایسی تھیں جنہوں نے ماشاءاللہ ایسے ایسے ہیلتھ کے ٹوٹکے بتائے کہ جو کسی میڈیکل کتاب میں نہیں لکھے ہوئے. صبح صبح وہ آ کے آرام سے ناشتے کے ٹائم بیٹھ جاتی ہیں اور خواتین کو متاثر کرنے کے لیے کوئی خاتون آپ کو 12 گلاس پینے کا مشورہ دے رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ خواتین نہیں, اس میں مرد بھی شامل ہے. کوئی آپ کو کہے گا جی 16 گلاس پینے چاہیے. آپ کو سمپل ایک باڈی میں میکانزم اللہ میاں نے ڈال دیا ہوا ہے. وہ میکانزم کیا ہے؟ جب آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا جسم آپ کو پیاس کی شکل میں سگنل دے دیتا ہے کہ اب باڈی کو پانی چاہیے, اور آپ اٹھ کے پانی پی لیتے ہیں. اسی منتر پہ چلیں. کوئی خاص روٹین نہیں ہے کہ جی آپ نے, ہاں ماس بھائی ان کیسز میں جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر نے زیادہ پانی پینے کے لیے کہا ہے. اس کے علاوہ کہ ایوریج صحت مند آدمی کو جب پیاس لگے اس کو تبھی پانی پینا چاہیے. یہ 12 گلاس 8 گلاس 16 گلاس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, پانی کی کمی ہوتی ہے, تو آپ کو جسم پیاس کی شکل میں بتا دیتا ہے. جب آپ 16-18 گلاس پانی پیتے ہیں تو آپ اتنا ہی ورک لوڈ گردوں پہ بھی بڑھا دیتے ہیں. گردوں کو اس پانی کو باڈی سے نکالنے کے لیے بار بار آپ کو یورینیشن کے ساتھ آپ کو باتھ روم بگائے گا, اور گردوں کے اوپر آپ ورک لوڈ بڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کا جو باڈی آرگنز کو جتنا اللہ میاں نے صلاحیت دی ہے اس کو اتنا ہی کام کرنے دیں. اس کی کوئی ہارڈ فاسٹ رول بالکل نہیں ہے. اچھا, انسانی جسم کو جتنا پانی پینے کی ضرورت ہے, جتنا پانی پینا چاہیے یا پانی ہونا چاہیے, اگر اس سے کم پانی پیا جائے تو یہ باڈی کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہوگی, مثلا آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ پانی نہیں پی رہے, آپ کسی ایسے کام میں بزی ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ لانگ ٹرم آپ موٹر وے پہ ہیں سپوز, اور ابھی قریب کوئی ایسا ریسٹ ایریا نہیں آ رہا کہ جہاں پہ آپ کو ملے کچھ کھانے کے لیے, تو پانی کی بوتل آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کی گاڑی میں موجود ہونی چاہیے. کیونکہ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے نا, ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے کہ آپ کا جو باڈی ہے اس کے اندر جو سرکولیشن ہے وہ بلڈ کی ہے, اور بلڈ جو ہے وہ اس میں تقریباً کوئی 60-70% تو پانی ہے. ٹھیک ہے. اب جب پانی کم ہو جائے گا تو پھر جو خون کے باقی سیلز ہیں وہ لوتھڑوں کی شکل میں آپ کی باڈی میں کلاٹس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے جب آپ کو مثلا اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہے, سپوز بہت سارے لوگوں کا یورک ایسڈ زیادہ ہے, اگر وہ لمبا عرصہ پانی نہیں پئیں گے یورک ایسڈ مزید بڑھ جائے گا. اسی طرح گردوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں پیشنٹ کا کریٹینن لیول جو کہ گردوں کے فنکشن کا ٹیسٹ ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اگر آپ پانی نہیں پئیں گے کریٹینن بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کا, اور آپ کے گردوں پہ افیکٹ آئے گا. تو اس طرح سے مختلف باڈی کے جو آرگنز ہیں ان کو ایک تناسب کے ساتھ غذا یا پانی نہ ملے تو پھر ان کے اندر پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ جب پانی کی پیاس لگے تو تب ہی پانی پینا چاہیے, ادروائز جو ہے وہ پانی نہیں پینا. جی, غیر ضروری پینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پیاس بھی نہیں ہے اور آپ بالکل رہیں تو آپ فضول میں پانی پئیں, یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سردیوں میں عمومی طور پہ اگر ہم فیمیل سے, خواتین یا خواتین و حضرات سے اگر ان سے پوچھیں تو اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہ صبح کتنے گلاس پانی پیا تھا, تو وہ سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں صبح سے تو ہم نے بالکل پانی نہیں پیا تھا. تو اس طرح تو پھر لوگ سردیوں میں بالکل پانی نہیں پئیں گے؟ تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو وہی فارمولہ چلے گا. اچھا, وہی فارمولہ چلے گا کہ جب آپ کی باڈی کو ضرورت ہوگی. دیکھیے گرمیوں میں آپ کا پانی پسینے کے ساتھ نکلتا ہے, بالکل ایسا. ٹھیک ہے جی. آپ کو یورین کے ساتھ پانی کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے گرمیوں میں ہمیشہ پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. سردیوں میں چونکہ پانی کا اخراج باڈی سے نہیں ہوتا اتنا, تو آپ کو اتنا پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے ایک دوسرا اینڈ بھی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے جی مجھے تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں 3 گلاس پانی کے پیتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتی اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے سردیوں میں ہمیشہ چونکہ کم پیاس لگتی ہے تو آپ کو باڈی بھی اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو بہت شکریہ.
اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.